السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم ناظرین، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام اور وہ مہینہ بہت ہی زیادہ اہم اور فضیلت والا ہے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہو چکی ہے اور ہمارے نئے ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم، جس کے ذریعے سے اس سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ہجری سال کی ابتدا ایک محترم اور ایک حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس ہجری سال کی انتہا بھی محترم اور حرام مہینے سے ہوتی ہے۔ انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے، جو حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے، اور ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، جو ہمارے ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ یوں تو نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہمیں نیا عزم، نیا حوصلہ، نئی پلاننگ، نئی منصوبہ بندی اور پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ آنے والے ایام میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے سلسلے میں ہمیں غور و فکر کر کے کچھ کام کرنے کا پلان بنانا چاہیے تھا، منصوبہ تیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امت بجائے اس کے کہ نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرتی، یہ امت یا اس امت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے نئے سال کا آغاز اور اس کی ابتدا نوحے سے کرتی ہے، ماتم سے کرتی ہے، غم سے کرتی ہے، سیاہ لباس پہن کر اس نئے سال کا آغاز کرتی ہے، جو سوگ کی علامت وہ سمجھتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں جو آج مسلمان اس سال کے آغاز پر اور بالخصوص محرم کے ان 10 ایام میں یہ امت جو کام انجام دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں۔ آج کی آپ سے اس ملاقات میں میری کوشش ہوگی کہ پہلے تو ہم اس مہینے کی جو صحیح اہمیت ہے اور اس مہینے کی جو صحیح فضیلت ہے
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ کہ اس مہینے میں وہ اعمال نہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اور اپنے افعال کے ذریعے سے ہمیں بتلائے ہیں کہ ہمیں اس محرم کے مہینے میں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے میں اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے جو اسلامی سال ہے ہمارا، اس کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اس کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے، جسے ہم محرم کا نام دیتے ہیں۔ اور محرم کا نام دیے جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام سے پہلے اہل عرب اس مہینے میں جنگ کرنے سے، قتال کرنے سے، لڑائی کرنے سے باز رہتے تھے، اس مہینے کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ معمول تھا، لہذا اس مہینے کی حرمت کے پیش نظر اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ محرم کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہو، لہذا اس مہینے میں کسی بھی طرح کی جنگ، لڑائی، جھگڑا اور اس طرح کے جو اور گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، بالخصوص ان سے باز رہا جائے، اس لیے اس مہینے کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو وقتاً فوقتاً ایسے مواقع فراہم کیے ہیں، ایسے اوقات، ایسے ایام، ایسے مہینے، ایسے عشرے فراہم کیے ہیں، چونکہ اس امت کے لوگوں کی عمریں دوسری امت کے لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں کم رکھی گئی۔ یہ فضیلت کے مہینے، فضیلت کے اوقات اس امت کو عطا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ امت کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کر سکے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو خوش کر سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ مواقع ہم کو اس لیے فراہم کیے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ان ایام میں وہ سارے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے ان کاموں سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ یہ اس امت کا المیہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر درج کی ہوئی ہے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کرتا ہے، اس لیے کسی کو اس تعداد میں کمی یا زیادتی کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ 12 مہینے کے بجائے 13 کر دیے جائیں سال میں، یا سال میں 12 مہینے کے بجائے 11 یا 10 کر دیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم خلق السماوات والارض،
جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے، یعنی دنیا کی جب سے ابتدا ہوئی ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، منہا اربعۃ حرم، لیکن سارے مہینوں کا درجہ، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت یکساں نہیں رکھی ہے، بلکہ ان مہینوں میں فرق مراتب رکھا ہے، کہا منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، کذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، یعنی مہینوں کی تعداد کا 12 ہونا یہی درست بات ہے، یہی درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کے سلسلے میں فرمایا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے ظلم کرنے سے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں منع فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے کہ خاص طور سے ان مہینوں میں ظلم نہ کیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مشہور اور جلیل القدر تابعی ہیں قتادہ ابن دعامہ السدوسی اور مفسر ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اعلموا ان الظلم فی الاشہر الحرم اعظم خطیئۃ وزور، سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے، فیما سوا ذالک، اس کے علاوہ اور جو مہینے ہیں ان کے مقابلے میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرے گا اس کا گناہ بھی اسی حرمت کے لحاظ سے زیادہ ہوگا۔ ایک تو ہم عام ایام میں گناہ کرتے ہیں، لیکن فضیلت والے اوقات میں گناہ اگر کریں گے تو اس گناہ کا جرم زیادہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، یہ بڑا گناہ شمار کیا جائے گا۔ اور مشہور مفسر امام قرطبی کہتے ہیں کہ خص اللہ الاربعۃ الاشہر الحرم بالذکر ونہى عن الظلم فیہا تشریف اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں کے اندر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ظلم نہ کیا جائے، حالانکہ ظلم کرنا یہ کسی بھی وقت جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں تاکید کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کا ظلم، اور سب سے بڑا جو ظلم اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر کیا ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسے اعتقادات مسلمان رکھتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو نہیں بلکہ ان کی جو شبیہ ہے، جو تعزیہ ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے کام اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں، اور بہت طریقے ہیں ظلم کرنے کے، وہ بھی ہم ان مہینوں میں اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے شرف کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ قرآن کریم نے اشارہ کر دیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن ان کی وضاحت نہیں فرمائی ہے۔ وضاحت کس نے فرمائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف کافی ہے عمل کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرمت والے 4 مہینے بیان نہ کیے ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ حرمت والے یہ 4 مہینے؟
آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع سے کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا۔ اسی حالت اسی کیفیت پر زمانہ گھوم کر آ چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے مشرکین اسلامی مہینوں میں کچھ رد و بدل اپنی مرضی سے کر لیا کرتے تھے، کسی مہینے کو آگے کسی مہینوں کو پیچھے کر لیا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 متوالیات، 3 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، مسلسل ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجۃ والمحرم۔ ایک تو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، دوسرا ذی الحجہ کا ہے، تیسرا محرم کا جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اور چوتھا مہینہ آپ نے فرمایا رجب و مضر۔ مضر کا رجب ہے، یہ قبیلہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی بہت زیادہ حرمت تسلیم کرتا تھا اور شدت کے ساتھ اس پر عمل کرتا تھا، لہذا خصوصیت کے ساتھ اس قبیلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ حرمت والے یہ 4 مہینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی ہماری جانب سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے۔ ہمیں خصوصیت کے ساتھ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مزید اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، ویسے تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، دن بھی اسی نے بنائے ہیں، مہینے بھی اسی نے بنائے ہیں، اور ساری مخلوق اسی نے بنائی ہے، لیکن اللہ رب العزت کچھ ایسی مخلوقات ہیں خصوصیت کے ساتھ جن کی نسبت وہ اپنی جانب کرتا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے شرف والا مہینہ ہے، تعظیم کا مستحق مہینہ ہے، عظمت کا مستحق یہ مہینہ ہے۔ اسی لیے ابن رجب حنبلی مشہور عالم دین ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے سلسلے میں جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں اس میں آپ نے کیا ذکر کیا ہے؟ آپ نے ذکر کیا ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے یہ۔ اللہ کی جانب اس مہینے کی نسبت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے بھی اس کی عزت اور اس کے شرف اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت خاص چیزوں کی نسبت اپنی جانب کرتا ہے، جس طریقے سے اس نے ناقۃ اللہ کا، اونٹنے کی نسبت اپنی جانب کی ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے۔ تو اس سے بھی اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سے اعمال کیے جائیں جو ہمارے لیے افضل ہیں، جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینوں کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے اگر ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اور اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور عالم دین ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الظاہر ان المراد جمیع شہر المحرم. حدیث میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے سب سے افضل، محرم کے مہینے کے نفل روزے سب سے افضل ہیں، یعنی گویا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنا مراد ہے اس حدیث سے. لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے علاوہ اور کسی بھی پورے مہینے کے روزے نفل کے طور پر نہیں رکھے ہیں. تو اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کے علاوہ اگر پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں نفل کے طور پر وہ محرم کا مہینہ ہے. لہذا اس کا یہ جواب ہے یہاں پورے مہینے کے روزے رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ محرم کے اکثر ایام کے روزے رکھے جائیں. یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ہے، پسندیدہ ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے ہیں. اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اکثر ایام کے روزے رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے مستحب ہے. یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی حدیث ہے کہ کثرت سے محرم کے مہینے کے روزے نفلی روزے رکھے جائیں. یہ آپ کی قولی حدیث ہے، لیکن جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کا فعل ہے، وہ اس کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے، یہ آپ کا عمل تھا. لیکن یہاں آپ کا قول یہ ہے کہ کثرت سے محرم کے مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل محبوب اور پسندیدہ ہے. لہذا اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا کہ آپ کا فعل کچھ اور ہے اور آپ کا قول کچھ اور ہے. اس اعتراض کا جواب مشہور صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کے سلسلے میں یہ ترغیب کیوں دلائی ہے. کہتے ہیں پہلا جواب اس کا یہ ہے وَلَعَلَّ لَمْ يُوحَى إِلَيْهِ بِفَضْلِ الْمُحَرَّمِ إِلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری ایام میں محرم کے مہینے میں نفلی روزے کثرت سے رکھے جائیں. اس کی فضیلت آپ کو زندگی کے آخری ایام میں بتلائی گئی اور اتنا موقع آپ کو نہیں مل سکا کہ آپ کثرت سے محرم کے مہینے میں روزے رکھ سکیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام میں یہ فضیلت بتلائی گئی ہو. دوسرا جواب یہ ہے لعلہ انما كان يارز فيه اعذار
من सफरिन औ मरज औ गैरिहिमा। ये भी हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहर्रम के महीने में उज़्र दरपेश रहा हो, जैसे आप सफ़र पर रहे हों, सफ़र की मशक्क़त की वजह से आपने ना रखे हों, या ये कि बीमार हो गए हों जिसकी वजह से आपने ना रखे हों, कोई उज़्र रहा हो जिसकी वजह से आपने ऐसा न किया हो। तो ये तो एतराज़ का जवाब था। और आइए मुहर्रम के पहले आशरे की फजीलत के सिलसिले में हमारे जो असलाफ हैं, जो ताबईन हैं, जो सहाबा हैं, उनका अमल भी मौजूद है। काला अबू उस्मान अन्नहदी, मशहूर ताबई अब्दुर्रहमान इनका नाम है, कहते हैं कानू युअज़्ज़िमून सलासा अशरात, सहाबा 3 आशरों को इज्जत दिया करते थे, 3 आशरों को अजीम समझते थे। अल आशरुल आखिर मिन रमज़ान, पहला अशरा क्या है? रमज़ान का आखिरी अशरा, इसको अहमियत देते थे सहाबा। वल आशरुल अव्वल मिन ज़िलहिज्जा, और ज़िलहिज्जा के जो इब्तदाई 10 अय्याम हैं उनको अहमियत देते थे। वल आशरुल अव्वल मिन अल मुहर्रम, और मुहर्रम का जो पहला अशरा है इसको अहमियत दिया करते थे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश किया करते थे। आइए, और इस सिलसिले में हम इस महीने में क्या कर सकते हैं? एक तो कसरत से नफली रोज़ों का एहतमाम किया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से ये बात मालूम हुई। दूसरी चीज़ ये है कि हम 10 मुहर्रम के रोज़े का खुसूसियत के साथ एहतमाम करें। और ये 10वीं मुहर्रम का जो रोज़ा था, ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने से पहले इब्तिदाई इस्लाम में फ़र्ज था। इस सिलसिले में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़दिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता फ़रआ मिनल यहूद तसूमु यौम आशुरा। अल्लाह के रसूल मदीना तशरीफ़ लाए, आपने यहूदियों को देखा कि ये 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। फ़क़ाला मा हाज़ा, तो आपने पूछा कि क्या है? क़ालू हाज़ा यौमुन सालिहुन, यहूद ने कहा कि एक अच्छा दिन है जिसमें हम रोज़ा रखते हैं। हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इसराइल मिन अदुव्विहिम, ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फ़िरौन से नजात अता फरमाई थी। फ़सामहु मूसा, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर ये रोज़ा रखा था। क़ाला फ़अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तो मूसा का तुमसे ज़्यादा हकदार हूँ। फ़सामहु व अमरा बिसियामिही, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म भी फरमाया। तो इससे भी मालूम होता है कि ये अहम रोज़ा है। यहूदियों के यहाँ भी इसका एहतमाम था, और यहूदी ही नहीं बल्कि इस्लाम से पहले मुशरिकीन मक्का भी और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहते हुए 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा है, लेकिन वहाँ रखने की वजह कुछ और थी और उसका सबब कुछ और था। जैसा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, क़ालत आयशा कानू यसूमुन आशुरा क़ब्ला अन युफ़रज़ रमज़ान, रमज़ान के फ़र्ज होने से पहले लोग यानी मुशरिकीन रोज़ा रखा करते थे 10वीं मुहर्रम का। क्यों? वकान यौमन तुस्तरू फ़ीहिल काबतु, ये वो दिन था जिसमें मुशरिकीन मक्का खाने काबा का गिलाफ तब्दील किया करते थे, उसको गिलाफ पहनाया करते थे। लिहाजा उलमा ने जिक्र किया है कि 10वें मुहर्रम का ये रोज़ा अब फ़र्ज नहीं है, अगरचे इब्तिदाई इस्लाम में ये फ़र्ज था, लेकिन रमज़ान की फ़र्जियत के बाद इसकी फ़र्जियत ख़त्म हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या अज्र मिलेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, इसका बदला क्या है? अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाम आशुरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सना अल्लती क़ब्लहू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 10वें मुहर्रम का रोज़ा मैं ये समझता हूँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से
پچھلے 1 سال کے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے. تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے روزہ کفارہ بن جاتا ہے ہمارے لیے. یہ اجر و ثواب ہے. اور مزید اس روزے کے تعلق سے آخری بات یہ ہے کہ ہمیں آیا صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے یا اس سے 1 دن پہلے بھی رکھنا ہے یا اس کے 1 دن بعد بھی رکھنا ہے. تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر کیا گیا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. لیکن آئندہ سال کے آنے سے پہلے محرم کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نہیں رکھ سکے. لہذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے لیے جو بات مستحب ہے، جو افضل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 9ویں محرم کا روزہ رکھیں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں. اگرچہ بعض علماء نے، بعض فقہا نے 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھنے کی بھی اجازت دی ہے. اس سلسلے میں بھی ایک حدیث موجود ہے لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. علامہ البانی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. لہذا افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہی اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے، اور اگر ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.